الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ جی آج ہم جو ہے صرف اور صرف دہرائی کریں گے، اس میں آپ کا جو ہے ٹائم ذرا زیادہ لگے گا، لیکن آپ نے اس کو ہلکا نہیں سمجھنا، اس کو جو ہے واقعتاً ٹائم بہت دیجیے گا، ٹائم نکال کے بے شک 2 حصوں میں سن لیجیے گا اور اچھے طریقے سے تیار کیجیے گا اور اس کو یہیں پہ پکا کر لیجیے گا۔ یہ حروف آپ ایسے سمجھیں، میرا جو تجربہ ہے ان کا میں ایسے سمجھتا ہوں آدھی تجوید آپ نے سیکھ لی ہے، تو اس کو یعنی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جس کے حروف ٹھیک ہو جائیں اس کا تقریباً تجوید کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لحاظ سے ہم جو ہے شروع میں پھر جو ہے لحن جلی کی غلطیاں آپ کو ہر وقت یاد ہونی چاہیے، تو وہ ہم آج جو ہے شروع سے ہی دہرائی کر لیتے ہیں۔ تو شکل کے ذریعے سے بھی آج ہم تھوڑا سا حروف کو دیکھیں گے اور تھوڑا سا دانتوں کے لحاظ سے بھی ہم شکل کے ذریعے سے دیکھیں گے، دانتوں کے نام ہوتے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو ذرا اس میں یہ ہے کہ تجوید کے خلاف اگر کوئی بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو وہ 2 قسم کی غلطیاں کرتا ہے، اس میں ایک لحن جلی ہے اور ایک لحن خفی ہے۔ لحن خفی چھوٹی پوشیدہ غلطی کو کہا جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ بھی ہم نے ٹھیک کرنی ہے۔ زیادہ چھوٹی غلطیاں بھی زیادہ جب بڑی ہو جاتی ہیں تو وہ بہت بڑی غلطی، یعنی زیادہ ہو جائیں تو پھر وہ بڑی غلطی بن جاتی ہیں۔ تو وہ لحن خفی کیا ہے؟ کسی حرف کو پر پڑھنا تھا اسے باریک پڑھ دیا، کسی جگہ پہ غنہ کرنا تھا غنہ نہیں کیا گیا، اسی طرح کسی جگہ پہ جو ہے اخفا کرنا تھا وہاں پہ اخفا نہیں کیا گیا، اسی طرح مختلف جو ہے اس طرح کی اس میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ ہم اب جو ہے قواعد جب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو واضح ہوتی جائیں گی۔ قلقلہ کرنا ہوتا ہے کسی جگہ پہ، اگر وہ نہیں کیا گیا تو یہ بھی چیزیں ہیں مختلف۔ لحن جلی میں کیا چیز ہے؟ لحن جلی میں 4 غلطیاں ہیں جو کہ حرام غلطیاں ہیں، ان کا ٹھیک کرنا ہر صورت میں ٹھیک ضروری ہے۔ تو پہلی غلطی کیا ہے؟ کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ دوسری غلطی کسی حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دینا، یعنی حرکات و سکنات کو آپس میں بدل دینا۔ اور تیسری غلطی یہ ہے کسی حرف کو بے جا لمبا کر دینا، اور چوتھی غلطی یہ ہے کسی حرف کو کم کر دینا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر ہم نے پڑھے تھے حروف کی تعداد 28 ہے، 7 کی 4 لائنیں جو ہے میں نے آپ کو بتائیں تو اس لحاظ سے 28 بنتے ہیں، اور اگر ہم حمزہ ساتھ شامل کر لیں تو اس لحاظ سے 29 ہو جائیں گے۔ تو حروف کی تعداد یا تو 28 ہے یا 29 ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اگلی بات میں نے جو آپ کو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ جن حروف کو ہم اردو میں بڑی یہ لگا کر پڑھتے ہیں، جیسے بے، تے کے ساتھ دیکھیں ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن ہم بڑی یہ لگا کر پڑھ رہے ہیں، اور سے، ہے، اسی طرح سارے حروف، تو ان حروف کو عربی میں الف لگا کے پڑھا جاتا ہے، با، تا، سا۔ اچھا، یہ بھی ضروری نہیں ہے آپ کو نظر آئے، یہ آپ کو سمجھانے کے اعتبار سے بتایا گیا ہے، پڑھا اسی طرح جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم نے حمزہ اور الف کا فرق سمجھا تھا۔ الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا سکون کی صورت میں الف کو ہم حمزہ کہیں گے اور حمزہ کو بھی حمزہ کہیں گے۔ الف بالکل خالی ہوگا، اس پر کوئی حرکت یا کوئی علامت نہیں ہوگی، جو ہی کوئی علامت آئے گی، ہاں مد کی علامت بعض دفعہ آئی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو آپ پھر اس وقت اس کو حمزہ نہیں کہیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم نے حروف کے مخارج کے مواقع پڑھے تھے، تو وہ کل 5 ہیں: جوف دہن، حلق، زبان، ہونٹ، خیشوم یعنی ناک کا خلا۔ اس کے بعد ہم نے حروف مخارج کے اعتبار سے پڑھنا شروع کیے تھے،
تو پہلے یہ جو 3 حروف ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بحالت حروف مدہ ہیں جو کہ جوف دہن کے یعنی منہ کے خلا سے یہ ادا کیے جاتے ہیں. اس کے بعد میں نے آپ کو یہ 2 حروف بتائے تھے کہ یہ دونوں حروف اقصی حلق سے یعنی سینے کی طرف والے حصے سے جو ہے گلے کے سینے کی طرف والے حصے سے یہ دونوں حروف ادا ہوتے ہیں. اسی طرح عین اور حا یہ وسط حلق کے ذریعے سے جو ہے ادا ہوتے ہیں گلے کے درمیانی جگہ سے. اسی طرح غین اور خا یہ جو ہے ادنا حلق سے یعنی منہ کے جو حلق کا ابتدائی حصہ ہے منہ کی طرف والا حصہ اس سے یہ دونوں حروف ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد قاف اور کاف یہ دونوں حروف جو ہے پہلا حرف جو قاف ہے یہ پر کیے جانے والے حروف میں سے ہے. زبان کی جڑ کوے سے متصل جب تالو سے ٹکراتی ہے تب یہ حرف قاف ادا ہوتا ہے. اسی طرح کاف یہ باریک پڑھا جاتا ہے. ان دونوں حروف کو لہویہ کہتے ہیں. پھر یہ 3 حروف ہیں یہ زبان کے درمیان سے اور اس کے بالمقابل تالو سے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں. جیم شین یا اور ان تینوں حروف کو شجریہ کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ضاد یہ میں نے آپ کو بتایا تھا زبان کی دائیں سائڈ یا بائیں سائڈ اوپر والی داڑھوں کے کناروں سے جب لگے گی تب یہ حرف ضاد صحیح ادا ہوگا. اور یہ ہے کہ دونوں سائڈیں بھی اگر زبان کی اوپر والی داڑھوں کے کناروں سے لگ سکتی ہے تو بھی یہ صحیح حرف ادا ہو سکتا ہے. قاف اور کاف کی آپ کو میں نے شکل دکھائی تھی. تو قاف یہاں سے ادا ہوتا ہے کاف یہاں سے. اس کے بعد 3 حرف ہیں لام نون را زبان کا کنارہ اوپر والے دونوں دانتوں کے مسوڑوں سے جب لگے گا تب یہ تینوں حروف ادا ہوں گے اور ان تینوں حروف کو طرفیہ کہتے ہیں. لام نون را ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 3 حروف ہیں تا دال قا زبان کی نوک جب اوپر والے دونوں دانتوں کی جڑ سے لگے گی تب یہ تینوں حروف ادا ہوں گے اور ان تینوں حروف کو نقائیہ کہتے ہیں. اس کے بعد 3 حروف سا ذال اور وا یہ زبان کی نوک پھیلا کر تھوڑی سی باہر نکالیں گے اور اوپر والے دانتوں کے کناروں سے جب لگائیں گے تو یہ تینوں حروف ادا ہوں گے. سا ذال وا اور ان تینوں حروف کو لساویہ کہتے ہیں. اس کے بعد قا کی شکل میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ بھی آپ دیکھ لیں. اس کے بعد زا سین اور صاد اوپر اور نیچے والے دانتوں کے کنارے آپس میں آپ ملائیں گے اور زبان ان کی اندرونی سائیڈ سے زبان کی نوک ہلکی سی ٹچ کریں گے تو سیٹی کی آواز سے یہ تینوں حروف ادا ہوں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا سین کو آپ باریک کر کے پڑھیں گے صاد کو پر کر کے پڑھیں گے. تو ان تینوں حروف کو صفیریہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے فا اور با. فا کہاں سے ادا ہوتی ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کی اندرونی کروٹ سے یعنی تری والی سائڈ سے جب لگائیں گے تب یہ حرف فا ادا ہوگا. اور اسی طرح با دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری یعنی اندرونی ہونٹ کے ملنے سے جو ہے یہ حرف ادا ہوگا. اس کے بعد ہے جی میم اور واو. میم ہونٹوں کی خشکی یعنی بیرونی ہونٹ کے حصے سے اس کی ادائیگی ہوگی. بیرونی یعنی ہونٹوں کی باہر والی جو سائیڈ ہے اس سے میم. اسی طرح واو دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ناتمام بند کرنے سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے. تو درمیان میں مد کھینچیں گے تھوڑی سی. دوبارہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. واو واو. ٹھیک ہے جی. اور ان چاروں حروف کو جو ہے شفویہ کہتے ہیں یعنی ہونٹوں کے ذریعے سے ادا ہونے والے حروف. ٹھیک ہو گیا جی ماشاءاللہ. تو آج ہمارا سبق ذرا لمبا ہو گیا ہے بلکہ 2 ویڈیوز بن گئی ہیں
تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے. تھوڑی سی آپ کو بس میری طرف سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. بس اس پر محنت کیجیے گا, کوشش کیجیے گا, اس میں کوئی کمی نہ آنے دیجیے گا, اور اپنے جذبے کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.